خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے وہ بڑا کامن سا ایشو ہے پاکستان میں، تو خیر یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایشو جو ہے بڑا زور پکڑ چکا ہے، اور وہ بات ہے فکر۔ آج ہم فکر کے تعلق سے چند لمحات خدا کے کلام میں سے بات کریں گے کہ خدا ہماری کیسی فکر کرتا ہے۔ ہم اپنے طور سے اپنی فکر کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اسی فکر کے اندر پھنسے رہتے ہیں، لیکن جب خدا ہماری فکر کرتا ہے تو خدا ہمیں رہائی دے دیتا ہے۔ آمین۔ سوائے میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب ہے، اور ہم اس کی 31ویں آیت سے پڑھیں گے، 31 تا ہم 34ویں آیت تک پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے۔ خدا میرے دل ہماری خوراک کی بھی فکر کرتا ہے، کیا پئیں گے۔ اگر اس پیسج کو آپ اوپر سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ سلیمان جو تھا وہ بادشاہ تھا، تو بھی اتنی شان و شوکت کے باوجود بھی وہ سوسن کے درخت کو دکھا کہ خدا ایسی پوشاک پہناتا ہے، اور گھاس جو ہے وہ اس کو خدا نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن سلیمان اپنی شان و شوکت کے باوجود بھی ان چیزوں میں سے کسی کی طرح ملبس نہیں تھا، کیونکہ جو خدا کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ آیت جن کے وسیلے سے میں نے توبہ کی، میرے استاد تھے پاسٹر ولیم سیمل صاحب غالی مارکیٹ سے، وہ کہتے ہیں خدا نے لکھا ہے تو اب خدا کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس طرح سے ہمیں خدا کے اوپر بلیو کرنا چاہیے، خدا کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، خدا کے اوپر توکل بھروسہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے بھی ہیں، بھائی شہزاد بھی جانتے ہیں، پاسٹر شہزاد صاحب، کہ وہ واقعی بے فکر شخص تھے، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ خدا نے لکھا ہے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہم کیا پہنیں گے۔ خدا نے لکھا ہے سو خدا ہماری فکر کرے گا۔ لیکن آج ہم اس بات سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہم اپنے ایفرٹس کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم جگاڑ میں رہتے ہیں، ہم پورا جو ہے اپنا زور لگاتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہوں، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ بہتر ہو، اس کے خاندان میں ہر طرح سے خوشحالی ہو، پروسپیرٹی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جب تک ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا بھی ابس ہے، اور اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بھی ابس ہے۔ سو اگر خدا ساتھ ہے تو پھر سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ لکھا کہ کبھی تم نے ہوا کے پرندوں کو دیکھا ہے؟ لکھا تمہاری قدر جو ہے ان پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ انہیں دیتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، صرف ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے توکل، وہ ہے خدا پر بھروسہ۔ صرف اگر ہم یہی کر لیں تو خدا میرے عزیزو ہمیں ہر ایک چیز افراد سے دے گا، ہمارے پاس ہر ایک چیز بہت زیادہ ہوگی، وافر مقدار میں ہوگی۔ آمین۔ پھر ہم دوسروں کے لیے وسیلہ بن جائیں گے، ہم دوسروں کی احتیاجوں کو رفع کرنے والے لوگ بن جائیں گے، کیونکہ ہمارا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے، وہ خدا پر ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر پورے طور سے ٹرسٹ کریں۔ ہم خدا پر بھروسہ ویسا کرتے نہیں ہیں۔ ایلیا کے تعلق سے مثل نکالیے گا، سلاطین کی کتاب میں جائیں گے، پہلا سلاطین 17 باب ہے، ہم اس کی پہلی 6 آیات پڑھیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ سٹینڈ لیں، جو آگے سے آرگو کرتے ہیں، جو آگے سے کہتے ہیں کیسے، تو ان کے لیے پھر نہیں ہوتا، لیکن جو کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے سو خدا کرے گا تو ان کے لیے ہو بھی جاتا ہے۔ آمین۔ جی 17 باب کی پہلی 6 آیات۔ جی سر۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم،
جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ آمین۔ ایلیا کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں، ان برسوں میں نہ تو اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ میں نہ کہوں۔ کہتا کہ میں خدا ان کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک آسمان جو ہے وہ بند رہے گا، نہ اوس پڑے گی نہ بارش آئے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بارش جو ہے وہ فصلوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور بارش کا پانی فصل کو نہ ملے، کوئی بھی فصل ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا جو حاصل ہے ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا، وہ اس طرح سے بڑھتی نہیں ہے۔ لیکن ایلیا نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک ایماندار تھا۔ جی بھائی آگے پڑھیے گا۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ۔ آمین۔ لکھا ہے کہ خداوند کا کلام پھر اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے، کریت کے نالے میں جا چھپ۔ آگے بڑھیں ذرا۔ اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کبوں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ آمین۔ لکھا خدا نے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ اور جا، یردن کے سامنے جو کریت کا نالا اس میں جا کر چھپ جا، اور تو وہیں سے پینا، اور میں نے تیرے لیے کوا کو حکم کیا۔ کوا جو ہے ایک لالچی پرندہ ہے، کوا اپنی فکر کرتا ہے، کوا سیلفش ہے، لیکن خدا نے کہا کہ میں نے تیرے لیے کووں کو حکم کیا ہے، وہ صبح بھی گوشت اور روٹی، اور شام کو بھی گوشت اور روٹی۔ پرسوں شام میں یہیں پہ تھا، انکل برون کی طرف عبادت کر رہے تھے، جب ہم عبادت کے بعد واپس آ گئے تو پھر بھائی شہزاد نے بلیک پیپر والی بڑی زبردست چکن کڑھائی کھلائی، اور میرے جو اپنے گھر میں تھی وہ چنے کی دال بنی ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دال نہیں کھانی چاہیے، خدا نے بنائی ہے۔ ایلیا کے لیے خدا نے کبوں کو حکم کیا کہ وہ اس کے لیے پرووائڈ کرے۔ کہاں سے لاتے تھے وہ ان کی ہیڈک تھی، لیکن اس کو خوراک جو ہے وہ ملتی رہی، کیونکہ خدا فکر مند خدا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے لکھا ہے خدا 40 سال تک ان کو بیابان میں لے کر پھرتا رہا، لیکن کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا۔ وہ مسٹیکس کرتے تھے، وہ بڑبڑاتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، اپنی وجہ سے اگر کسی پرابلم میں پھنستے تھے تو پھنستے تھے، لیکن پوکھنا نہیں خدا نے انہوں نے مرن دیتا سی۔ آمین۔ من کھا کے تانگ آگے پھر کہتے ہائے وہ گوشت، وہ پیاز، وہ خربوزے، خدا ان کو گناہ کے گھر میں سے نکال لایا، لیکن وہ گوشت خربوزے تھے، پیاز گندلاں تھے اڑے نہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے ان کی فکر کی، جب انہوں نے کہا ہاں وہ گوشت، خدا نے ان کو بٹیرے کھلائے۔ بٹیرے جو ہیں ابھی بھی بڑی ایکسپینسو ایک ڈش ہے، عام بندہ نہیں کھا سکتا چھیتی۔ سو خدا ہماری اتنی فکر کرتا ہے، خدا ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، تو میرے عزیزو کیوں نہ ہم خدا کے ساتھ چلیں۔ پترس کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اسے تمہاری ساری، تھوڑی سی نہیں۔ کئی دفعہ ہم جو کام ہمارے سے نہیں نہ ہو پاتا وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پادری شہزاد صاحب نے کہ سر جی اس گل سے دعا کرو پادری صاحب تسی خدا ساڈا کام بنا دیں، باقی سی آپ ہی کر لیں گے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے طور سے اس پر توکل کریں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی خدا کے حضور رکھیں، بڑے سے بڑے پرابلم کو بھی، بڑے مسئلے کو بھی خدا کے سامنے لائیں۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں پر بنی اسرائیل کو پانی نہیں ملا، خدا نے وہاں سے خشک چٹانوں سے ان کو پھیلایا، خدا نے ان کو خشک پتھروں میں سے بھی ان کی پیاس بجھائی، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا جو ہے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے، اور ملعون وہ ہے جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ کئی دفعہ ہم بشر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنی جاب پہ اپنے باس کو اپنا بھروسہ سمجھتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر توکل کریں، خدا پر ٹرسٹ کریں، تاکہ خدا ہمیں برومند کرے، خدا ہمیں سرفراز کرے۔ میرے ساتھ ایک آیت دیکھیے گا، ایک حوالہ نکالیں گے ہم
میں سے نکالی گا رومیو کا خط، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 32ویں آیت ہے. یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اس سے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. آمین. دیکھیں، جس نے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، اگر کوئی اپنا بیٹا ہی دے دے تو پیچھے پھر کوئی چیز رہ جاتی ہے جی؟ کیونکہ اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہیں کیا، اس نے ہم سب کی خاطر اس کو حوالہ کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا. خدا ہماری ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، بیٹا ہی دے دیا. یہ کرسمس کے ڈیز ہی چل رہے تھے تو اس دن بھی میرے خیال میں شہزادہ کی طرف ہی آیا ہوا تھا. تو میں یہاں سے کلام سنا کے گھر گیا ہوں تو میری کزن آگے بیٹھی ہوئی تھی، تو میری بہن کو کہتی ہے کہ تسکین میں ضائع کو لے جاؤں. تو وہ بات کر رہی تھی، میں سین میں تھا، اندر گیا تو میری کہتی راجیو مجھے نا کرسمس پہ کوئی گفٹ ہی دے دے. میں مانگ لے کیا لینا، بتا مت دے دے. تو میری کہتی ہے تو میں نے کرسمس پہ اپنا ضائع دے دے میرے بیٹے کے تعلق سے. تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے لے جا 2 گھنٹے کے لیے. مطلب مذاق میں بھی میرے سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں اپنا بیٹا دے دوں. میں نے اس کو مذاق میں کہا کہ چل 2 گھنٹے کے لیے لے جا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن خدا نے میرے عزیزو لکھا ہے کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا کا کیسا جگر ہے، خدا کا کی حوصلہ سی کہ انہیں اپنا پتر ہی دیتا میرے لیے اور آپ کے لیے. پریز دی لارڈ. وہ لکھا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ بخشے گا. خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو. ہم خود ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں. ہر بندہ اس بھاگ دوڑ میں کہ ہمارا زمین پر اپنا گھر ہو، ہمارے بچے ویل سیٹلڈ ہوں، ہماری جو ہے وہ بچے پڑھے لکھے ہوں، ہر طرح سے ہمارے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں. بہت ساری طرح طرح کی فکریں ہیں جس میں انسان نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہوا ہے. فکروں کا ایک بڑا گنجل بنا لیا ہوا ہے ہم نے، اور ہم اس میں سے نکل نہیں رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اپنی ساری فکریں، پترس کہتا ہے ایک نہیں، وہاں لکھا کہ اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. ساری فکریں ہر طرح کی. آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو خدا دے حضور چوک ہو جاؤ. آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، پرابلمز ہیں، بیماری ہے، خدا کے آ جاؤ. خدا ہماری فکر کرتا ہے. خدا سے صرف ہمیں کہنے کہ ہم کہتے نہیں ہیں. اور جب کریت کا نالا سوکھ گیا تو پھر خدا نے ایلیا کو کہا کہ اب یہاں سے بھی اٹھ، اب چل، میں نے ایک بیوہ کو حکم کیا تیرے لیے. بیوہ کا جو ہمارے جو ذہن میں ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے کہ بیوہ تو آپ غریب ہوتی ہے جی، بیوہ نے کسی نے کی دینا، وہ تو خود محتاج ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، وہ پریشان عورت ہے. لیکن ایلیا کو خدا نے کہا کہ اب میں نے تیرے لیے ایک بیوہ کو حکم کیا، چل اٹھ یہاں سے سارپت کو جا. اور لکھا ہے کہ جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو ایک عورت جو ہے وہ لکڑیاں چن رہی تھی. پہلے ایلیا نے اسے پانی مانگا، پانی لینے جانے لگی تو نے کہا کہ ایک ٹکڑا روٹی کا بھی لے آنا. اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی سی لگی لکڑیاں اور تھوڑا ہی آٹا ہے اور تھوڑا سا ہماری کپی میں تیل ہے، میں اور میرا بیٹا اسے پکائیں گے، کھائیں گے اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے. لیکن میرے جو ایلیا نے کیا وہی اس عورت نے کیا، فرما برداری. جس طرح ایلیا کو خدا کہتا رہا، ایلیا بھی کہتا رہا کہ خدا ٹھیک ہے، جیسے تو فرماتا ہے میں ویسے ویسے کر رہا ہوں. اور اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ ایلیا کے لیے لے آئی. پھر لکھا ہے کہ جب تک کال رہا نہ تو اس کے مٹکے میں آٹا ختم ہوا اور نہ کپی میں تیل ختم ہوا. خدا فکر کرتا ہے. ابھی ہم متی کی انجیل پڑھ رہے تھے، 6 باب میں لکھا کہ تم فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی بڑھا سکتے ہو، ایک سیکنڈ میں نہیں بتا سکتے، بلکہ فکر کرنے سے ہماری زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب آپ فکر کریں گے آپ ڈپریشن میں جائیں گے، پھر بلڈ پریشر، پھر شوگر، پھر آہستہ 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 ہم ڈاؤن ہوں گے. اس لیے فری ہو جائیں، آزاد ہو جائیں. خدا کو کہیں کہ خدا تو ہمارا باپ ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے. ہم دعا ربانی میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. اور اس پیسج میں لکھا ہے کہ تم کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ کل اپنی فکر جو ہے وہ کل اپنی فکر آپ ہی کر لیں گے. آج ہی تک کھاؤ،
موج کرو, انجوائے کرو, لیکن خدا دے کلام دے مطابق انجوائے کرو, پرستش کرو, خدا دی عبادت کریں, کلام پڑھیں, اس کے حضور جھکیں, خدا سے رفاقت رکھیں. خدا ہماری فکر کرے گا. خدا بہت محبت سے بھرا ہوا خدا. ایک عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ بھی انبیاء زادوں میں سے تھی کسی کی بیوی, اور وہ اس کا شوہر جو ہے وہ مر گیا, اور لکھا ہے کہ قرض خواہ آیا تاکہ اس کے بیٹے کو لے جائے. خدا نے اتنے فکر کی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں خوراک دے سکتا ہے, قرضے نہیں لا سکتا. وہ قرض کے نیچے تھی, اور پھر ایلیا نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا تیل ہے. ایلیا نے کہا وہی لیا, علیشا نے سوری, اور اس نے کہا کہ اب ڈیلنا شروع کر. اتنا تیل ہو گیا کہ وہ بچ بھی گئے, انہوں نے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لیا ہوگا. آمین. سو خدا ہمارے قرضے بھی اتارنا چاہتا ہے, خدا ہمیں بیماریوں سے بھی نکالنا چاہتا ہے, خدا ہمیں اچھی پوشاک بھی دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں بہترین خوراک سے سیر بھی کرنا چاہتا ہے. سب کچھ تو خدا کرتا ہے, تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ جی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ستہ ہی خیرہ پنجے کے وجد. آمین. صرف توکل کریں خدا ان پر, جس طرح ایلیا نے کیا. ایلیا کو خدا نے کہا چل, کبوں کو حکم کیا کریت کے نالے میں چلا جا, اب میں نے تیرے لیے بیوہ کو حکم کیا کہ وہ تیری پرورش کرے گی. ایلیا کے ساتھ ساتھ خدا نے بیوہ کا بھی انتظام کر دیا. پریز دی لارڈ. کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے, اس کی ذاتی ہی محبت ہے. خدا بہت فکر مند ہے ہمارے لیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری خبر گیری کرتا ہے, خدا ہماری فکر کرتا ہے. اور یسایہ 49 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا کوئی شیرخوار ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے؟ ہاں, یہ ممکن ہے کہ وہ بھول جائے. کہ میری ماں بھی بھول جاتی, بچے نے فیڈ نہیں دیتا, انہیں دین سے نکلنے کا کام سے لگی ہوتی ہے. لیکن لکھا کہ میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا, کیونکہ تمہاری صورت جو ہے وہ میری ہتھیلی پر, خدا کی ہم ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے. سو خدا کے مائنڈ میں ہے ہم لوگ. پھر میرے سے آج ٹینشن فری ہو کے تو چاہیے. آمین. میری دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں ان فکروں سے نکالے. اور بھی بہت ساری فکریں ہیں جو ہم نہیں کر رہے, جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. فلپیوں کے خط میں جائیں گے ہم, نکالیے ذرا فلپیوں کا خط ہے, اس کا 2 باب 21 آیت دیکھیں گے. جن باتوں کی فکر ہمیں کرنی چاہیے, ہم وہ باتوں کی فکر میں نہیں ہیں. ہم اپنے چکر میں, اپنی دال روٹی, اپنی پریشانیوں میں ہیں, الجھے ہوئے ہیں. لیکن جن باتوں کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے, ان کے لیے ہم ٹینشن فری ہیں. گرمی ہوتے اسی لا کے سوتے رہی تھا, سردی ہوتے رضائی لا کے سوتے رہی تھا. جی, 2 باب کی 21 آیت. سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں, نہ کہ یسوع مسیح کی. آمین. لکھا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے, نہ کہ یسوع مسیح کی. کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. کسی کو کہے نا چرچ آ جائیں, بہن آپ چرچ نہیں آئی, دھند پڑ رہی تھی, سردی بڑی تھی. لکھا کہ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر. ابھی یہ گزشتہ ہفتے میں ایک شادی ہوئی ہے, ہمارے ایک جاننے والے, وہ رویل پام تک چلے گئے شادی دے, چرچ نال دی گلی چاہتے اتنے نہیں آئے, ٹھنڈ بڑی ہے جی, شادی خان رویل پام میں چلے گئے نے اتنے. سو خدا چاہتا کہ ہم ان باتوں کی بھی فکر کریں, لیکن سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے, نہ کہ مسیح یسوع کی. لیکن پالوس ان باتوں کی فکر کرتا تھا. پالوس جو تھا وہ ایک فکر مند شخص تھا ان باتوں کے لیے. وہ اپنے دکھوں کی ایک طویل جو ہے وہ فہرست بتاتا ہے کہ مجھے 5 بار کوڑے لگے, 3 بار بیعت, جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں, سمندروں کے خطروں میں, اپنے بھائیوں سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, بھوک میں, افلاس میں, بہت ساری وہ پرابلمز بتاتا ہے. لیکن اینڈ پہ آ کے کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی مجھے تمام کلیسیوں کی فکر آگ باتی ہے. اگر فکر کرنی ہے نا میرے عزیزوں, تو ان باتوں کے لیے فکر کریں, خدا کے لیے کچھ کریں. جب ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا خود ہی راستوں کو ہمارے لیے ہموار کرتا جاتا ہے. ہمیں خدا کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. حدیث نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں, اور میرا گھر جو ہے وہ ویران ہے. اپنے گھر کی اتنی فکر ہے, کرسمس آ رہا ہے, جس کا کرسمس ہے اس کی کوئی فکر نہیں, گھر دی فکر ہے, پردے بدلنے نے, پینٹ کروانا ہے, گھر کو گھر رینویٹ کرنا ہے, لوگوں نے آنا جانا اچھا نہیں لگتا. مطلب اپنی رنگ رلیاں انجوائے ہیں, لیکن چل جانا سے آنکھیں نہیں کھلی. لکھا میرا گھر جو ہے وہ ویران ہے. فکر مند ہونا ہے تو میرے لوگ اس بات کے لیے ہوں, ان چیزوں کے لیے فکر کریں.
خدا کے لیے فکر مند ہوں. کوشش کریں کہ ہم خدا کے لیے کچھ کریں, خدا کے لیے ایفرٹس کریں, اپنی نیند خراب کریں, چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں, خدا آپ کو برکت دے گا. لوگوں کو سونے سے بہت محبت ہو گئی اب, سوتے پہ اٹھتے ہی نہیں, لیکن شادی کے لیے رات بھی جاگ لیتا ہے, پھر سوندے نہیں. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میری عزت کریں گے, شامل کی کتاب میں لکھا ہے جو میری عزت کریں گے میں ان کی عزت کروں گا, جو میری تحقیر کریں گے وہ بے قدر ہوں گے. اگر کوئی بے قدر ہو جائے پھر اس کے لیے تو مصائب ہیں, پریشانیاں ہی ہیں. اگر کسی کا امیج خراب ہو جائے اپنی فیملی میں, اپنے ایریے میں, اپنے محلے میں, آفس میں, وہ بندہ پھر پریشانیوں سے رہتا ہے, چونکہ اس کی مدد کے لیے کوئی بھی حامی نہیں بھرے گا, کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں دینا. انہیں پتا کہ یار اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم پرابلم کو فیس کریں گے, انہیں جڑے لینے نے وہ سانو دینے پیڑے نے. جب کوئی شخص بے قدر ہو جائے تو پھر اس کا حال یہ ہے. لیکن خدا ہماری کتنی قدر کرتا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ تمہاری قدر جو ہے وہ ان پرندوں سے کہیں زیادہ ہے. ہمیں اعتقاد ہی نہیں رکھنا آتا, ایمان پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں. فکر مند ہونا تو ان باتوں کے لیے, خدا کے لیے کچھ کریں, خدا کی عزت کرنا شروع کریں, خدا سے محبت کریں, خدا سے اپنی محبت کو شو کریں. ہماری بہن ہے ارم, وہ محمود وڈی رہتی ہوتی تھی اور غالب مارکیٹ چرچ وہ سب سے پہلے پہنچتی ہوتی تھی. ولیم انکل اور وہ بہن سب سے پہلے محمود وڈی سے. غالب مارکیٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس چرچ میں ٹائم سے نہیں جاتے تھے, لیکن وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آتی تھی. لوکل آتی تھی, بہن صفیہ کو بھی لے کے آتی تھی, تو بھی وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اس چرچ میں پہنچ جاتی تھی. سو جو خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں, خدا بھی میرے دلوں پھر ان کے ساتھ ویسے محبت کرتا ہے. ایوب کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا تھا, خدا سے ڈرتا تھا. اس کے بچے اکٹھے ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ قربانیاں دیتا تھا کہ شاید انہوں نے کچھ غلط نہ کہہ دیا ہو, تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی قربانیاں دیتا تھا. سو خدا بھی اس طرح برکت دیتی. خدا نے لکھا, خدا نے پھر اسے ڈبل برکت دی. جو کچھ اس کا چھنیا تھا خدا نے اس کو سب کچھ دوہرا کر کے دے دیا, کیونکہ وہ اس بات کی فکر کرتا تھا. ہماری فکریں آج اپنے تک محدود ہیں. بجلی کا بل ویک کے فکر مند ہوئی جائیے, لوگ ہونے کرایہ دیتا پھر پہلی آ گئی. ہم ان چیزوں کی بات فکروں میں بس دھسے ہوئے ہیں, لیکن کاش کہ ہم ان باتوں کے لیے فکر مند ہو جائیں. دیکھا کہ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں, نہ کہ مسیح یسوع کی. ہم ان باتوں کے لیے میرے ضرور اپنے اندر پیشن رکھنا شروع کر دیں. خدا کی فکر کریں, خدا کے گھر کی فکر کریں, خدا کے ساتھ چلیں, تو پھر ہماری جو ہے تمام تر فکریں ہم ان سے آزاد ہو جائیں گے, ہم فری ہو جائیں گے. خدا ہماری تمام تر ٹینشنز, فکریں, بیماریاں, مسائل خدا خود حل کر دے گا, سانو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. آمین. یرو کا اگر قلعہ جو ہے وہ اٹھانا پڑ جاتا نا, چھینیاں تھوڑیاں نال, بڑی مشینیں بھی لے آتے. اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت یہ ہزار تھے, کبھی بھی فتح ہوتا ہی نا, جڈی چوڑی وہ کاندھ سی. لیکن خدا نے جیسا انہیں کہا انہوں نے ویسا کیا. 7 چکر لائے, نرسنگے پھوکے, للکارے تو دوبارہ پہ جا پہ. پریز دی لارڈ. کیونکہ خدا نے کہا تھا, خدا فکر کرتا ہے. خدا نے ان کو وہاں چھوڑنا نہیں تھا, خدا نے ان کو ملک موعود میں لے کے جانا تھا. تو یہ خدا کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ خدا اس ملک میں لے کے جائے گا. جتنی بھی رکاوٹیں آئیں خدا ان کو ان سب سے نکال کر اس ملک میں لے گیا, چونکہ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا. خدا نے ان کی فکر کی. سوائے اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم چند لمحات دیکھیں گے. میرے آج اپنی ساری فکریں آپ کے بچوں کی جو پرابلمز ہیں, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, گھروں میں پریشانیاں ہیں, آپ کی فیملی میں پرابلمز چل رہی ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, کسی بھی قسم کے آپ کے مصائب ہیں, آج اپنا پلہ چاڑ دو, خدا ان کے پاس چھوڑ کے جائیں. خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا. خدا سے کہیں کہ خدا ہم اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتے, تو کر. اپنے زور کو اس کی قدرت سے ہمیں آزاد کر. تو ہماری فکر کرتا ہے, تو ہمیں اچھا کھلاتا ہے, تو ہمیں اچھا پہناتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ابھی حجی نبی کا ایک حوالہ میں کوٹ کر رہا تھا, لکھا ہے کہ مزدور جو ہے اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے, کیونکہ فکر اور ہے. 2 جابس بھی کر لیتے ہیں, پھر پریشان ہی رہنے ایسی, کیونکہ میرے لوگ ہم خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے. خدا ہماری
ایک ہی سیلری میں بھی ہمیں برکت دے سکتا ہے. اگر ہم کچھ بھی نہ کریں, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل کام چھڑ دو, تو بھی خدا کر سکتا ہے. خدا آپ کو برکت.